سیرت آ کہاں سے رہی ہے، سیرت کی سورس کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورس تو ظاہر ہے اللہ نے خود کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے تو خود کہا سورہ ہجر میں ورس نمبر 9 میں کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو ریویل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہمارا آرگومنٹ اصل میں ہوتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اگینسٹ دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث اور سنہ کی کوئی ضرورت نہیں. آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. تو ہمارا پہلا آرگومنٹ تو یہ کہ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کی، سنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے دین کی گائیڈنس کے لیے، تو ضرورت ہی کیا تھی نبی بھیجنے کی، میسنجر بھیجنے کی؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جاتا، وہاں پہ اسکرپچرز پڑھے ہوتے ٹیبلٹ فارم میں، اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے وہ لے آتا اور پڑھ کے سنا دیتا، بات ختم ہو جاتی. نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح بتایا ہے. کئی اس کے ریفرنسز موجود ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجا اس لیے تاکہ وہ ہماری آیات تلاوت کر کے دکھائے. پہلا پرپز نبی کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ تمہارا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے. یُزَكِّيهِمْ تزکیہ کو کہتے ہیں تمہیں پیوریفائی کرے. کس طرح تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ مینٹورشپ کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، تربیت کر کے تمہارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ یزکیہم جو تزکیہ کا پروسیس ہے یہ تو تھرو آؤٹ چلے گا. ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں ہے تو یزکیہم کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ سننا سے. ان کی پوری لائف ہمارے سامنے ہے، ان کی ڈسکرپشن ہمارے سامنے ہے، ایون ان کے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کے تزکیہ سے ریلیٹڈ پورے چیپٹرز ہیں. دیکھیں صحیح البخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں کتاب الزہد ہے، اس میں ایسی حدیث ہیں دل کو نرم کرنے والی. کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری میں، دل کو نرم کرنے والی حدیث. تو وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے، فریم ورک، وہ بھی سیو کیا اللہ نے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس میں ذکر کا ورڈ ہے، قرآن کا ورڈ نہیں ہے. ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ذکر پورا کا پورا دین ہے اور پورے کے پورے دین میں سننا بھی ہے، کیونکہ سننا کے بغیر یزکیہم نہیں ہوگا، آپ کا تزکیہ نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ وہ تمہیں ایکسپلین کرتا ہے قرآن کی ورسز کو اور حکمت دیتا ہے. یہ 4 فنکشنز ہیں ایک پروفٹ کے، ایک رسول کے. نمبر 1 کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے گا. قرآن بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آیا. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں کب کلیکٹ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن کس کے لب سے آ رہا ہے؟ حدیث بھی رسول اللہ کے لب سے ہے اور قرآن بھی انہی کے لب سے. قرآن کے کوئی سکرپچرز تو موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ، ٹیبلٹ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے قلب پہ نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی کے قلب سے وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آئے اور اس سے پھر وہ ہمیں ملا. تو اس لیے یہ آرگومنٹ کیوں یوز ہوتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. بڑی بنیادی وجہ دیکھیں، ہسٹوریکلی سپیکنگ یہ پتہ تھا اورینٹلسٹ کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، جو ذہنیت کے لوگ ہیں. ظاہر ہے اسلام دشمن ذہنیت کے بہت سے لوگ پاسٹ میں گزرے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر ہم سننا اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے تو ہم پورے دین کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ گناہوں کے بارے میں انسٹرکشنز، گناہوں سے بچنے کی تنبیہ اور گناہوں کی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل وہ حدیث میں آتی ہے. جب آپ حدیث کو دور کر دیں گے تو پھر قرآن ایمبیگوس ہو جائے گا، پھر آپ قرآن سے جو چاہیں گے اخذ کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا کہ اس سے یہ مراد ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ آیت اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو فرقہ واریت ہو جائے گی. تو حدیث جو ہے یہ یونائٹ کرتی ہے، کیونکہ جب حدیث سے ایک اوپینین آ گیا کہ نہیں اس قرآن ورس کا یہ مطلب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمانی کر دی کہ اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں ڈسکشن از اوور. وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ اب ہمارا پرسنل ویو کوئی نہیں ہے. تو بیویئر آف دس فتنہ. اس فتنے کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین پورا چیلنج ہو جائے گا اگر حدیث کو آپ نے چیلنج کر دیا اور سنہ کو آپ نے چیلنج کر دیا. تو جس طرح سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہے بالکل اسی طرح حدیث بھی محفوظ کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں پھر ضعیف حدیث بھی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن غریب بھی ہے، مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پورا حدیث سائنسز کا ایک کورس کیا، اس میں ساری ٹائپس پڑھی، لیکن اس کورس میں آئی واز امیزڈ ٹو سی، میرا ایمان اتنا بڑھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری صحابہ نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر محدثین نے کتنی اٹ موسٹ کیئر سے سننا، سیرہ اور حدیث ہم تک پہنچائی ہے.
اینڈ ٹو آؤٹ رائٹلی سے کہ یہ تو جی بعد میں کولیکٹ ہوئی ہے, یہ ایک آؤٹریجیس کلیم ہے جس سے آپ ان سارے لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں, اور قیامت والے دن ہمیں بہت جواب دینا پڑ سکتا ہے. سم آف دیم ڈیڈنٹ ایون میری, پتا آپ کو, امام بخاری نے شادی نہیں کی, امام مسلم نے شادی نہیں کی, امام ابو داؤد نے شادی نہیں کی, فیملی ہی نہیں بنائی. کس لیے؟ کہ وہ اس سروس میں اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں, ہم نے امت تک اوتھینٹک حدیث پہنچانی ہے, ہم نے امت تک اوتھینٹک دین پہنچانا ہے. تو اس لیے ریممبر دس کہ دین, ذکر جو ہے وہ دین ہے. یہ ہماری جو ہے وہ سلف کی, صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہے, اور پورا کا پورا دین محفوظ. صرف قرآن مجید دین میں نہیں ہے, حدیث بھی ہے, سنہ بھی ہے, اور سیرہ بھی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے. اور انسان پھر یہی ہے کہ پھر اشکالات کا, ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے, پھر کچھ بھی انسان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے, کچھ بھی حرام, کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن ہی نہیں موجود, وہ ٹیچر ہی نہیں موجود جس نے ایکچولی اس چیز کو سمجھانا تھا. اوکے, سو بی شیور اباؤٹ اٹ کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے, سننا ہم تک پہنچی ہے, اوتھینٹک طریقے سے پہنچی ہے. تو سیرہ کی کیا کیا سورسز ہیں؟ سب سے پہلی سیرہ تو قرآن اٹ سیلف ہے. دیکھیں قرآن میں کئی ایونٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مینشن کیے ہیں جو سیرہ ریلیٹڈ ہے. جیسے سورہ توبہ کھول لیں, سورہ توبہ میں جنگ بدر کے بہت سے واقعات ریلیٹ کیے اللہ نے. اللہ نے کہا ریممبر کہ جب اللہ نے 1000 اینجلز اتارے تمہاری مدد کے لیے, تو یہ سیرہ ہی بتا رہے ہیں نا اللہ ہمیں, کہ امیجن کرو کہ وہ اینجلز اتر رہے ہوں گے جبل الملائکہ پہ. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بہت سے واقعات ڈسکسڈ ہیں. پھر دیکھیں سورہ تحریم, وہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اے نبی آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی. یہ بھی سیرہ کا کون سا واقعہ ہے؟ اگین وہ جو شہد والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سیرت بیان ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور ہے, سورہ نور میں واقعہ پورا بتایا گیا. اسی طرح سورہ احزاب ہے, اس میں جو ہے وہ غزوہ خندق ہے. پھر سورہ احزاب میں ہی وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشکل ڈیسیجن اللہ نے جو ہے وہ کروایا. یعنی دیکھیں نبیوں کو اللہ نے کتنا ٹیسٹ کیا کہ وہی ان کی جو کزن حضرت زینب بنت جہش, جو حضرت زید سے انہوں نے خود شادی کروائی تھی, ان کی جو منہ بولے بیٹے تھے, ان کے غلام تھے, ان سے اب اللہ نے حکم دیا تم شادی کر. اور یقین کریں کہ جو پہلے ہی دشمن تھے ان کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اب تو ہم اور اٹیک کریں گے. یعنی اتنے مشکل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس لیے کرائے کہ انہیں پیوریفائی کریں, اور یہ دکھانے کے لیے کہ لیڈر جو ہے وہ پہلا سٹیپ لیتا ہے ریفارمیشن لانے کے لیے. تو وہ آپ کو سورہ احزاب سے پتہ لگ رہا ہے. سورہ یوسف میں چلے جائیں, وہاں حضرت یوسف کا پورا قصہ. خیر, تو قرآن جو ہے یہ پہلی سورس ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے واقعات قرآن میں آ رہے ہیں. اسی سے امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی, کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں قرآنی آیات. جب کچھ ہو رہا ہے, جیسے طائف کا ایونٹ ہوا تو فلانی صورت نازل ہو گئی, فتح مکہ ہوا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہو گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب آئی ہے. یہ ہوتا ہے عالم اور فقیہ, یعنی جس کو قرآن پہ اتنی گرپ ہے کہ وہ یہ تک بتا دے کہ یہ آیت اس ایونٹ پہ نازل ہوئی. اور اس طرح کے بہت سے لوگ الحمدللہ آج بھی حیات ہیں, موجود ہیں, بہت جیمز ہیں وہ. اور دیکھیں مکی سورج کا ایک مزاج ہے, وہ مزاج آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو سیرت نہیں پتا. آپ کے ذہن میں وسوسے آتے رہیں گے, ڈاؤٹس آتے رہیں گے, اتنی سخت ٹون, یہ کیا بات کہہ دی, یہ کیسے ہو گیا. جب تک سیرت کا کانٹیکٹ سامنے نہیں رکھیں گے, وہ 4 فیزز نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی لائف کی, فرسٹ ایئر ٹو تھرڈ ایئر, کیا تھا پہلے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیکرٹ تھی, ایسے ہی سیکرٹ تھی. وہ آیات جس طرح کی ہیں وہ نیچر ہی ایسی ہے جو سیکرٹ دعویٰ میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیات ہے. یعنی چند ایک لوگ ہیں, وہ دار ارکم میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے وہ ذرا مشن پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چینج کرنا ہے. چند ایک لوگ, اور وہ آیتیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہی, وہ آیتیں جو ہے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے آ رہی, ان کا عقیدہ جو ہے اسٹرانگ, ان کو پہاڑ بنانے کے لیے آ رہی. کیونکہ ان لوگوں نے آگے جا کے مارے کھانی. اس کے بعد اگلا فیز آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف, اوپن پریچنگ, وہ تقریباً 3 to 6 ایئر آف پروفٹ ہوڈ ہے. اس میں ذرا واضح ہوئے تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ ریجیکٹ کیا, آؤٹ رائٹ موک کیا. جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا, بڑا مشہور ہے تو مہاتما گاندھی کا, لیکن بڑا اوتھینٹک اور بڑا اچھا کوٹ ہے. اس نے کہا کہ فرسٹ دے ول ڈینائی یو, دین دے ول موک یو, دین دے ول فائٹ یو, اینڈ دین یو ون. یہی ہے ایک ریفرمیشن کا پروسیس. سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جائے, آپ کو آؤٹ رائٹ ریجیکشن, ڈینائی کیا جاتا ہے.
اس کے بعد آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فائٹ کیا جاتا ہے پراپر. یہ پروفٹ کی لائف از آل اباؤٹ دس کہ سب سے پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکشن, ڈینائی کیا, اس کے بعد مذاق اڑانے پہ آ گئے, اس کے بعد فائٹ کرنے پہ آ گئے. تو سیکنڈ جو ہے اس میں پہلے مذاق اڑایا, آؤٹ رائٹ ریجیکشن دی. اس میں جو صورتیں ہیں ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو مزید کانفیڈنس دیں. اور پچھلے انبیاء کی سٹوری سنائی اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ آئے گا کہ کیوں اتنا ریپیٹیٹو کیوں ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ کی سٹوری بار بار کیوں آ رہی ہے؟ میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ایک بار مینشن ہوئی, دوسری بار مینشن ہوئی, وہی نیریٹو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایونٹس ایسے تھے کہ ری آئٹریشن ہونی چاہیے تھی. بار بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر صحابہ کو چاہیے تھے کہ یس یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ان کو بھی ٹارچر کیا گیا ہے. آگے پھر وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے. اور یہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ جب ایک بندے کو پہلے ہی مصیبتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ذرا تگڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو پھر وہ فزیکل ٹارچر بھی شروع ہو گیا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو آخری 3 سال تھے وہ سب سے پینفل تھے, 10th year to 13th year of prophethood. اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دیکھنے والی اور وہ پڑھنے والی ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہے, آیات کا مزاج ہے, ان کا ریلیشن اللہ کے نبی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایونٹ سے ہے اور صحابہ کے کسی نہ کسی سوال سے ہے, یا کوئی سازش ہو رہی ہے اس کے, یا کوئی نیریٹو لے کر آئے ہیں جیوز اور کرسچنز یا مشرکین اور اللہ نے اس نیریٹو کا فوراً سے جواب دیا. اتنا بلاغت والا اور اتنا فراست والا ہے قرآن کہ جب آپ اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں گے تو واقعی ہی آپ پراؤڈ ہوں گے کہ قرآن مجید اللہ کی ہی کتاب ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی نہیں لکھ سکتا, اللہ کے الفاظ ہیں. تو سب سے پہلی سورس ہے قرآن سیرہ کی. دوسری جو سورس ہے حدیث ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث لکھی جانا شروع ہو گئی تھی. ابن عمر صلی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا, وہ حدیث لکھا کرتے تھے, ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے, حضرت علی لکھا کرتے تھے. شروع میں رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا. یہ ایک وہ ڈاؤٹ آپ کو دیں گے, کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا تھا. اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ منع کیا لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی تھی. فتح مکہ کے بعد ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا میں لکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے اس وفد کو اجازت دی کہ ہاں لکھ لو, بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے ایک ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور چیک کرے یہ کیا لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لکھنا پڑھنا موجود تھا. وہ کوئی اتنا بیکورڈ معاشرہ نہیں تھا کہ نہ کوئی ان کے پاس پین ہوتا تھا نہ پیپرز ہوتے تھے. ظاہر ہے جو بھی اس فارم میں تھا اس ٹائم پہ پتے تھے, جو بھی تھا اس لکھتے تھے. تو وہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث پہ لکھنا شروع کیا, حدیث انہوں نے, اور بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس سورس ہے اسپیسیفک سیرہ کا, وہ صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے واقعات سنائے ہیں, اور ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ آتا ہے عروہ کا. عروہ جو ہے یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں, اور حضرت زبیر کس کے شوہر ہیں؟ حضرت اسما کے. اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن. تو حضرت اسما جو ہے وہ یعنی حضرت عائشہ ان کی ہوئی خالہ عروہ کی. تو خالہ کے پاس وہ بہت ٹائم گزارا کرتے تھے عروہ بچپن سے, اور یہی اللہ کی حکمت تھی. میں نے آپ کو کہا, یہ پچھلی کلاس میں بھی ٹاپک چھیڑا تھا کہ جلدی شادی حضرت عائشہ سے. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ سب سے زیادہ لانگ جو ہے وہ لائف ان کی رہی, اماں عائشہ کی, اور انہوں نے احادیث 2500 سے زیادہ احادیث, بلکہ بہت زیادہ ہے, یہ تو میں کم اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ہیوج اماؤنٹ حضرت عائشہ سے آ رہی. انہیریٹنس کی حدیث حضرت عائشہ سے آ رہی. شی واز اے میتھمیٹیشین. صحابہ انہیریٹنس کے مسائل حضرت عائشہ سے سالو کراتے تھے. تو عروہ جو ہے ان کے پاس بہت بیٹھے, اور ظاہر ہے کہ عروہ پھر واقعات بہت سنتے تھے حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ سے رسول اللہ بہت کنورسیشن کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کو بہت سے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ تھے, اور اس طرح سے عروہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی باقاعدہ. آپ کو پتہ ہے عروہ نے پوری سیرہ پر کتاب لکھی تھی, اور عروہ جو تھے یہ 105 ہجری میں فوت ہوئے تھے, اور ان کی بکلیٹ آف سیرہ جو ہے یہ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کے پاس موجود تھی حضرت عروہ کی. اور پھر ایک سکولر جو ہے وہ کارل ابن شہاب الزہری, جو 129 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے, ان کی کتابوں کے کچھ سیمپلز ابھی تک موجود ہیں. یعنی اتنے پرانے سیمپلز, ان کے کچھ ظاہر ہے وہ پیجز وغیرہ وہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ انہوں نے عروہ سے, اور ابان ایک تھے صحابہ کے اسٹوڈنٹ,
ان سے مواد لے کے ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی سیرہ پہ. اور پھر جو ہے ابن اسحاق کا نام آتا ہے. یہ نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ابن اسحاق کی سیرہ بہت مشہور ہے, بلکہ جتنی بھی ماڈرن سیرہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی اس کی سورس جا کر ابن اسحاق سے ملتی ہے. ابن اسحاق جو یہ محمد ابن اسحاق ان کا نام تھا, اور یہ 85 سن ہجری میں پیدا ہوئے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 85 سال بعد, یعنی ان کی ڈیتھ کے آپ کہہ لیں گے 75 سال بعد, 75-74 سال بعد آئے تھے. اور یہ مدینہ کے رہائشی تھے ابن اسحاق. تو ظاہر ہے کہ مدینہ کے رہائشی جب تھے تو ان کے پاس بہت اوتھینٹک سورسز موجود تھیں سیرہ کے بارے میں. پھر دیکھیں نا, موطا امام مالک بھی مدینہ کے رہائشی تھے. امام مالک ان کے بعد آئے. امام مالک نے بہت سی سیرہ جو ہے احادیث کلیکٹ کی. تو بہرحال یہ بڑے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان, ان کے بچوں کے درمیان, ان کے گرینڈ چلڈرن کے درمیان. تو بہت سے واقعات جو ہیں انہیں پتہ تھے. اور یہ سوچنا کہ نہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں, یہ تو صحابہ پہ شک کرنا ہے نا. صحابہ, ان کی اولاد, ان کے گرینڈ چلڈرن کیوں جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے نبی کی سیرت